امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران کے خلاف جاری بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی بحریہ نے خلیج عمان میں متعدد تجارتی جہازوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی میرینز نے MT وینجر نامی آئل ٹینکر پر تصدیقی بورڈنگ کی، جبکہ ایک ہی روز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ امریکی فوج کے مطابق ایک غیر تعمیر کرنے والے جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا، جبکہ ایک اور تجارتی جہاز پر سوار ہو کر ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ابن ہرمز سے ملحقہ سمندری راستے بدستور کھلے اور محفوظ ہیں، تاہم ایران کے خلاف نافذ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ چین نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے دوران انتخابی ڈیٹا ہیک کرنے اور امریکی انتخابی عمل میں مداخلت کی کوشش کی۔ چین نے 2 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا۔ چینی حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ صدارتی انتخاب ہار جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس، چین، ایران اور شمالی کوریا جیسے امریکی مخالف ممالک کے پاس امریکی انتخابی ڈھانچے کو متاثر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس اور CIA کی دستاویزات فوری طور پر ڈی کلاسیفائی کی جائے تاکہ امریکی عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ ان کے مطابق ان دستاویزات سے انتخابی نظام کی خامیاں بے نقاب ہوں گی اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اوباما دور میں کن دستاویزات کو تلف کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکی انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ ووٹر لسٹوں میں غیر ملکی شہریوں اور مردہ افراد کے نام بھی شامل ہیں، جبکہ امریکہ کو انتخابی عمل میں مسلسل بیرونی مداخلت اور متعدد خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیف امریکہ ایکٹ کی منظوری سے انتخابی عمل مزید محفوظ اور شفاف بنایا جا سکے گا۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر کامیابی سے مکمل کرنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے ایران میں ایک اور بڑے فضائی آپریشن کے دوران درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں نے ایران میں تازہ کارروائی کے دوران متعدد فوجی اہداف پر درست نشانے لگائے۔ بیان میں کہا گیا کہ حملوں میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹکس انفراسٹرکچر اور بحری صلاحیتوں سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صوبہ ہرمزگان میں بدر خمیر پل پر امریکی حملے میں 7 شہری شہید، 9 زخمی ہو گئے۔ بندر عباس میں ایک رہائشی عمارت، مواصلاتی ٹاور اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران شہر ایئرپورٹ بندر عباس سے شراز جانے والے اہم رابطہ پل سمیت متعدد تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ بندر عباس، بوشہر، کشم، حواز، کوہستان اور حمیدیہ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کشم جزیرے کے ماسان گاؤں کے قریب بھی کئی دھماکوں کے اطلاعات ہیں۔ امریکی فوج نے میزائل حملوں میں بوشہر میں ایرانی فوج کے فضائی اور بحری اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائیوں کے جواب میں ایران کے کویت اور بحرین میں حملے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایک ایرانی ڈرون نے امریکی میزائلوں کی ایک بیٹری کو نشانہ بنایا، جس کے بعد علاقے میں دھوئیں کے گھنے بادل چھا گئے۔ دوسری جانب رائٹرز نے کویت کی وزارت دفاع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایرانی حملوں میں ملک کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی نقصان ہوا، تاہم فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی، جبکہ حکام کی جانب سے صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی ہیلی کاپٹر اور جاسوس طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین کے سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کے جواب میں ایران پر حالیہ حملے کیے گئے۔ میڈیا بریفنگ میں کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران اب بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران اب ہمارے حملے روکنے کے قابل نہیں رہا۔ ایرانی قیادت کے درمیان تقسیم پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ معاملے کے سفارتی حل کے لیے تیار ہیں۔ ایران اب بھی چاہتا ہے کہ ڈیل ہو جائے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران میں قیادت کی تقسیم ہے، کچھ رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ایران کو بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔